آج کل یہ دو انجیکشن ہر طرف زیر بحث ہیں، اوزیمپک اور مونجارو۔ یہ شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں اور ساتھ ہی وزن بھی کم کرتے ہیں، اور کئی لوگوں کے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان ادویات کو فیشن اور خوبصورتی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ پچھلے ہی دنوں میں نے ایک بیوٹی کلینک کا اشتہار دیکھا جس میں وہ اپنے برائڈل پیکج کے ساتھ 2 انجیکشن اوزیمپک کے بھی پیش کر رہے تھے۔ حالانکہ یہ کوئی فیشل نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی طاقتور دوا ہے جس کو ڈاکٹر کی نگرانی میں ہی استعمال کرنا چاہیے، اور اس لیے میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ عام آدمی کو ان دوائیوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں، افواہوں یا اشتہاروں کی بنیاد پہ نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ادویات ہر کسی کے لیے مناسب ہیں یا ہر کوئی ان کو استعمال کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ہر کوئی ان کو استعمال نہیں کر سکتا۔ میں ہوں ڈاکٹر اویس محمد بٹ، میں ایک کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ ہوں، یعنی ڈائبٹیز اور ہارمونز کا ماہر۔ آج کی یہ ویڈیو 3 ویڈیوز کے سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انجیکشن کے بارے میں 4 بنیادی پہلوؤں کے بارے میں سمجھیں گے۔ پہلا یہ کہ یہ ادویات کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کو استعمال کرنے کا کون اہل ہے یا کن میں یہ انڈیکیٹڈ ہیں۔ تیسرا یہ کہ کس شخص کو یہ ان دوائیوں کو استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان میں یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہیں۔ اور چوتھے وہ لوگ جن کو ان ادویات کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ آخر تک میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ میرے خیال میں جو تیسرا نقطہ ہے وہ سب سے اہم ہے۔ سب سے پہلے ناموں کی الجھن کو دور کر دیتے ہیں کیونکہ یہ کافی لوگوں کو کنفیوز کرتی ہیں۔ اوزیمپک اور مونجارو بیسیکلی برانڈ نیمز ہیں، یعنی جن کمپنیز نے ان کو بنایا ہے انہوں نے ان کو یہ نام دیا ہے۔ ان میں موجود جو دوائی ہے اس کا اصل یا جنیرک نیم وہ سیماگلوٹائڈ اور ٹرزیبٹائڈ ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ دونوں ہی دوائیاں بازار میں 2 مختلف ناموں سے دستیاب ہیں، شوگر کے لیے الگ نام سے اور وزن کے کنٹرول کے لیے الگ نام سے، حالانکہ اندر دوائی دونوں میں سیم ہی ہے۔ اس ویڈیو میں آگے چل کے میں ان کے برانڈ نیمز نہیں استعمال کروں گا بلکہ ان کو سیماگلوٹائڈ اور ٹرزیبٹائڈ کے نام سے بلاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری ویڈیو سے ایسا لگے کہ میں ادویات کا کوئی اشتہار بنا رہا ہوں۔ اب اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ یہ ادویات بیسیکلی 2 بڑے مقاصد کے لیے تجویز کی جاتی ہیں۔ پہلا، شوگر کا کنٹرول۔ یہ غذا میں احتیاط اور ورزش کے ساتھ ساتھ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ دوسرا، وزن کم کرنا۔ اگین، غذا اور ورزش کے ساتھ ساتھ یہ وزن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے کچھ اور فوائد بھی ہیں۔ سیماگلوٹائڈ ایسے مریضوں میں جن کو ڈائبٹیز ہو اور اس کے ساتھ ان کو دل کے امراض ہوں، ان میں دل کے اٹیک اور فالج کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جگر میں چربی کو بھی کم کرتی ہے، اور اگر شوگر کے مریضوں میں گردوں کو بھی ڈیمیج ہو رہا ہو تو ان کے ڈیمیج کی ہونے کی رفتار کو یہ سلو کرتی ہے۔ ٹرزیبٹائڈ کے بھی فوائد اسی طرح ہیں، دل کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ساتھ ہی ساتھ موٹاپے کی وجہ سے نیند کے دوران سانس میں رکاوٹ کی بیماری یعنی سلیپ ایپنیا، اس میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دوائیاں غذا اور ورزش کا نعم البدل نہیں ہیں بلکہ ان کی ساتھی ہیں۔ اب سب سے اہم سوال کہ کون سا شخص یا کون سا مریض ان ادویات کو استعمال کرنے کے اہل ہیں یا کن میں یہ انڈیکیٹڈ ہیں۔ پہلی ضرورت ڈائبٹیز کی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے وہ مریض جن کی شوگر دوا اور ورزش کے ذریعے کنٹرول میں نہ آ رہی ہو، ان میں یہ دوائیاں شوگر کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کرتی ہیں۔ خاص طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے وہ مریض جن کو دل کی بیماریاں لاحق ہوں یا دل کے مسائل ہوں، ان میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ کے طور پہ جانی جاتی ہیں۔ دوسری مین انڈیکیشن ہے وزن کو کم کرنا۔ میڈیسن میں ہم لوگ وزن کو بی ایم آئی کے ذریعے ناپتے ہیں۔ بی ایم آئی بیسیکلی آپ کے وزن کو آپ کی قد کے تناسب سے دیکھتا ہے۔ تو گائیڈ لائنس کے مطابق جو مین انڈیکیشن ہے تو اگر کسی مریض کا وزن یعنی اس کا بی ایم آئی 30 سے زیادہ ہو، یا کوئی ایسا مریض جس کا بی ایم آئی 27 سے زیادہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کو موٹاپے کی وجہ سے ہونے والی کوئی بیماری لاحق ہو، جیسے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی زیادتی یا جگر پہ چربی، تو ایسے مریضوں میں یہ انڈیکیٹڈ ہے یا ان کو دی جاتی ہے دوائی۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ساؤتھ ایشینز میں جو بی ایم آئی کے کٹ آفس جن کو ہم کہتے ہیں وہ ذرا نیچے ہیں، کیونکہ ہمارے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ساؤتھ ایشینز میں کم بی ایم آئی میں یعنی کم موٹاپے کے لیول پہ بھی یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو ساؤتھ ایشینز میں عمومی طور پہ اگر بی ایم آئی 27 سے زیادہ ہو، یا پھر اگر بی ایم آئی 25 سے زیادہ ہو اور اس کے ساتھ موٹاپے سے ہونے والی کوئی بیماری لاحق ہو،
تو پھر ایسے مریضوں میں یہ دوائیاں وزن کی کمی کے لیے انڈیکیٹڈ ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بار جان بوجھ کے دوبارہ دہراؤں گا، یہ دوائیاں تب تجویز کی جاتی ہیں جب غذا میں کنٹرول اور ورزش کے باوجود وزن میں کمی یا شوگر کا کنٹرول نہ ہو پا رہا ہو۔ تو یاد رکھیے گا، غذا اور ورزش پہلے اور یہ دوائیاں بعد میں۔ اب وہ حصہ جو میرے خیال میں سب سے زیادہ توجہ چاہتا ہے، یعنی کون سے وہ افراد ہیں جن میں یہ دوائیاں بالکل بھی نہیں دینی چاہیے، یعنی ان میں یہ ایبسولوٹلی کونٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ ایسے لوگ جن کو خود یا ان کے خاندان میں کسی کو ایک مخصوص قسم کا تھائرائڈ کینسر، جسے ہم میڈلری تھائرائڈ کینسر کہتے ہیں، وہ ہوا ہو، یا ایسے مریض جن کو ایک مخصوص قسم کی موروثی بیماری جسے MEN2 کہتے ہیں وہ لاحق ہو، ان کو یا ان کے خاندان میں کسی کو ہو، تو ایسے بھی مریضوں کو یہ دوائی بالکل بھی نہیں دی جاتی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو اپنی پوری ہسٹری ضرور فراہم کریں۔ اگر کسی مریض کو اس دوائی سے پہلے کوئی الرجک ریئیکشن ہو چکا ہو تو اس کو بھی یہ دوائی دوبارہ نہیں دی جاتی۔ حاملہ خواتین میں اور بچے کو دودھ پلانے والی خواتین میں یہ دوائیاں استعمال نہیں کی جاتی، بلکہ وہ خواتین جو یہ دوائی پہلے سے استعمال کر رہی ہوں اور وہ حمل کا ارادہ رکھتی ہوں تو ان کو چاہیے کہ کم از کم 3 ماہ پہلے ہی اس دوائی کو بند کر دیں۔ یہ 3 باتیں، یعنی تھائرائڈ کا کینسر یا MEN2 سنڈروم، الرجی یا پھر حمل، ان تینوں کنڈیشنز میں یہ ادویات بالکل بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اب ان افراد کا ذکر کرتے ہیں جن میں ان ادویات کا استعمال ممنوع تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ ان کو استعمال کریں تو ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ جن کو پہلے پینکریٹائٹس یعنی لبلبے کی سوزش رہ چکی ہو، یا ایسے مریض جن کو گال سٹونز ہوں یا پتے کی پتھریاں ہوں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان دوائیوں کے استعمال کے دوران ان دونوں کنڈیشنز کا رسک تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ ایسے مریض جن کو پہلے سے آنکھ کے پردے کے مسائل یا ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی یا ہائپرٹینسو ریٹنوپیتھی رہ چکی ہو، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے مریض جن کا میجر آپریشن ہونے والا ہو، جس کے دوران ان کو مکمل بے ہوشی میں جانا ہو، ان کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بے ہوشی کے دوران، کیونکہ یہ ادویات معدے کی حرکت کو سست کر دیتی ہیں، تو بے ہوشی کے دوران ایسپریشن کا خطرہ رہتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کو اپنی کمپلیٹ ہسٹری ضرور بتائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شوگر کے وہ مریض جو انسولین استعمال کرتے ہوں یا ایک خاص قسم کی شوگر کی دوائی جس کو سلفونائل یوریاز کہتے ہیں، تو ایسے مریضوں میں ان دوائیوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ شوگر لو ہونے کا خطرہ یعنی ہائپوگلائسیمیا کا خطرہ رہتا ہے، تو ان کو بھی اپنی شوگر کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ابھی تک ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں یا پھر چھوٹے بچوں میں 12 سال سے کم عمر کے بچوں میں ان ادویات کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی۔ مختصر بات یہ کہ سیماگلوٹائڈ اور ٹرزیباٹائڈ ٹائپ 2 ڈائبٹیز اور موٹاپے کے کنٹرول کے لیے ہیں۔ ان افراد کے لیے جن کا BMI 30 سے زیادہ ہو یا ساؤتھ ایشینز میں 27 سے زیادہ ہو، اور غذا اور ورزش کے ذریعے ان کا وزن کم نہ ہو پا رہا ہو، ان میں یہ دوائی دی جاتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ جن کو خود یا ان کے خاندان میں میڈولری تھائرائڈ کارسینوما کی کوئی ہسٹری ہو یا الرجی کی ہسٹری ہو، یا پھر وہ خواتین جو حمل سے ہوں، ان میں ان کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات کہ یہ غذا اور ورزش کا متبادل نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ باقی فیصلہ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے، ان تمام باتوں کے بارے میں جو آپ نے سن رکھی ہیں اور ان کی اصل حقیقت کے بارے میں۔ یاد رکھیں، یہ عام معلومات ہیں، کسی فرد واحد کے لیے طبی مشورہ نہیں۔ اپنے ڈاکٹر سے رجوع ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔